السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رجب راجہ اور آج ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے بانی، پاکستان اور برطانیہ کی بااثر ترین نوجوان شخصیت، سابقہ ڈپٹی کمشنر، ماہر نفسیات، بیسٹ رائٹر، بیسٹ کالمسٹ، گلوبل مین آف دی ایئر اور برین آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتنے والے میرے استاد، میرے محسن، میرے گرو عارف انیس ملک صاحب. السلام علیکم سر. سر میں اپنے پروگرام اپنا مقام پیدا کر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس پروگرام کو بنانے کا مقصد دنیا تک پہنچانا ہے وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں اور وہ راستے جس پر چل کر ایک انسان اپنا مقام حاصل کرتا ہے. اس میں آپ کا پیغام اور آپ کے جوابات محض کسی ایک نسل یا ذات کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہوں گے. سر، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں آپ کے خیالات ہر انسان کے لیے اہم ہیں جو اس وقت کامیابی اور ناکامی کی کشمکش کا سامنا کر رہا ہے. ہم اور آپ کے تمام چاہنے والے وہ کہانی جاننا چاہیں گے کہ کیسے ایک پسماندہ گاؤں میں رہنے والا ایک نوجوان گڈیریا دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں شامل ہوا. سر، آپ ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کریں گے؟ جی جناب، بالکل کریں گے. آپ کے تعارف کا بہت شکریہ. ہمبل اینڈ آنرڈ. یہ سارا ایک سفر ہے جو کہ جاری ہے، اس میں کوئی قیام نہیں ہے، کوئی منزل دور کی بات ہے. تو اس میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کامیابیاں ہیں، کچھ ناکامیاں ہیں، لیکن ناکامیاں بھی، کامیابیاں بھی، کھائیاں بھی، یہ سب اسی طرف لے کر جاتی ہیں، اسی سفر کا ایک سنگ میل ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کا جو سوال ہے وہ بہت بڑا سوال ہے، تو میں ایک کوئک آنسر دوں گا کہ میں انگا وادی سون کیسر میں پیدا ہوا تھا. انگا وادی سون جو ہے یہ پنجاب کے شمال میں ایک علاقہ ہے، اور پنجاب کا یہ سب سے اپارٹ فرام مری یہ سب سے طویل ترین جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، خوشاب اور خوشاب سے اوپر، اس میں وادی سون واقع ہے. بہت ہی ایک مردم خیز جگہ ہے. احمد ندیم قاسمی صاحب کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. وہ میرے والد صاحب کے کزن تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے. تو وہاں پر میں نے آنکھ کھولی اور بالکل یس، آپ نے گڈریا ہونے کے حوالے سے ذکر کیا. تو انگا وادی سمس کیسر میں یا اس پوری وادی میں جو پیدا ہوتے تھے لوگ آج سے 20-30 سال پہلے، ان کا ایک ہی کام تھا کہ یا تو وہ سپاہی بنتے تھے یا پھر وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ ایک بارانی علاقہ ہے، اس میں اور کوئی آپشن زیادہ تھے نہیں. تو میں نے بھی 13-14 سال کی عمر تک اس جگہ پر میں رہا، اور ظاہر ہے کہ انہی روایات کا حصہ رہا. اور میری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں اپنے ریوڑ کے ساتھ جنگل میں جانے تک. اور وہاں سے جب میں آس پاس، انگا جو ہے وہ ایک آپ کے علم ہے کہ وادی اس کو کہتے ہیں جو ایک پیالہ سا بنتا ہے، ارد گرد پہاڑ ہوتے ہیں. تو جب میں جایا کرتا تھا تو I used to look around the mountains all around myself. چار چپھیرے وہ لگتا تھا کہ وہ سارے ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں، اور میں سوچا کرتا تھا کہ کیا ان پہاڑوں کے پار بھی کوئی دنیا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ دنیا نہیں دیکھی. میں نے بلکہ زندگی میں پہلی موٹر سائیکل، یہ پہلی گاڑی جو تھی وہ شاید میں 12-13 سال کا تھا تب میں خوشاب پہنچا، میں نے وہاں پہ دیکھی. ظاہر اس علاقے میں بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، اور کوئی بھی ایسی سہولت موجود نہیں تھی. تو جب میں اس پہاڑ سے باہر نکلا، یعنی کہ جب میں خوشاب پہنچا، سرگودا آیا یا سویلائزیشن کے قریب آیا، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ان پہاڑوں کے پار بھی دنیا ہے. اور پھر اگلی جستجو یہ تھی کہ اس دنیا کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے، اس دنیا کو مسخر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے. تو وہ سارا وہ جرنی ہے جس کو میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں، ابھی بھی جانچ رہا ہوں، ابھی بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں. تو دیٹ از اے جرنی ان میکنگ. ہاں، اس میں آپ کے سوال پہ ایک چیز ضرور کہتا چلوں کہ ایک گڈریوں کو، ایک چرواہے کو اگر رب نے یہ عزت دی ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں اپنے اسکول کے لوگوں سے لے کے، کالج کے لوگوں سے لے کے، یونیورسٹی کے لوگوں سے لے کے، تو مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں سب میں سے کافی ماٹھا تھا. میں ایک سیکنڈ ڈویژنر، ایوریج بیک بینچر شخص رہا ہوں. تو جب ایسے بندے کو کوئی کہے کہ دنیا کی ایک مانی ہوئی آرگنائزیشن کہے کہ تم برین آف دی ایئر ہو، تو یہ صرف رب کی مہربانی رہ جاتی ہے. ادروائز مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کتنا برین ہے اور میں کتنا جانتا ہوں، وہ بہت مختصر سا ہے، بہت محدود سا ہے.
تو اللہ کی بے پایاں رحمتیں ضرور شامل رہیں جس پر اس کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. سر جب آپ چھوٹے تھے، کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں تھے، اس وقت آپ کیسے سوچا کرتے تھے؟ آپ کے کیا خواب تھے؟ اچھا، یہ ایک دلچسپ بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو جس اسکول میں پڑھتا تھا اس اسکول میں جو گائیں بکریاں اور بھینسیں جو تھیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتی تھیں. جس طرح کے علم میں ہے کہ گاؤں کا ایک چھوٹا سا اسکول جس میں 2 کمرے اور پھر کھلا، تو اس میں اس طرح کا اسکول تھا. آدھا ایسا سال کا ہم باہر درختوں کی چھاؤں میں گزارتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ جب ہم لوگ بچے تھے 4th 5th کلاس میں، تو ہمارے جو ٹیچرز ہوا کرتے تھے وہ اپنی فصلیں کٹوانے کے لیے ہمیں گھر لے جاتے تھے. فار ایگزامپل کہ مکئی کی فصل پک گئی ہے تو آؤ جی سارے چلتے ہیں اور جا کے وہ فصل کاٹتے ہیں. تو اس طرح کا ایک کھلا ڈولا سا ایک سسٹم تھا، اس میں کوئی ایک ماحول تھا. تو مجھے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اچھا ان پہاڑوں کے پار بھی کوئی دنیا ہے. تو ایک بڑے دلچسپ اتفاق ہوا، اور وہ سارے اتفاقات اوپر والے کے ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے وہ سلسلے جوڑ دیتا ہے. ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا اور وہ صاحب جو تھے وہ ایک سابقہ فوجی تھے اور انہوں نے سرو کیا تھا ہانگ کانگ میں اور ورلڈ وار میں، جس طرح سے میرے پیرنٹس نے بھی کیا تھا، میرے پیٹرنل گرینڈ فادر نے. تو اس گھر کی جو دیوار تھی وہ گر گئی، اور میں چونکہ بچہ تھا اس وقت 10-11 سال کا، بچے متجسس ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں. تو میں انفیکٹ وہ دیوار ٹاپ کے اندر چلا گیا کیونکہ جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اچھا کیا ہے یہ. مجھے بڑا پرسرار مجھے لگتا تھا جیسے یہاں پہ چڑیلیں اور جن رہتے ہیں. تو میں اس گھر کے جب اندر گیا تو وہاں پر ایک صندوق پڑا تھا. وہ ایک چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ گاؤں سے لوگ چلے جاتے ہیں، بڑے عرصے تک نہیں آتے، گھر لوارث پڑے رہتے ہیں، تو اسی طرح کا وہ ایک گھر تھا. اور اس میں ایک صندوق تھا اور صندوق کے اندر کوئی 20-25 کتابیں پڑی تھیں. یہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب میں 10 سال کا ہوں گا، 5ویں جماعت کا. میں نے جب وہ صندوق کھولا اور وہ کتابیں نکالی تو مجھے تو ظاہر پڑھنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے اسکول میں 4th 5ویں جماعت کا جو بچہ ہے وہ اسے پڑھنا کیا کچھ آتا ہوگا. تو بڑا لمیٹڈ ایک تھا اردو پڑھنے کے حوالے سے بھی. اچھا، وہ کتابیں کون سی تھیں؟ وہ کتابیں تھیں میں آپ کو ابھی بھی بتا سکتا ہوں کیونکہ ان میں سے اکثر کتابیں میرے ذہن میں پیوست ہیں. تو وہ ایک کرنل محمد خان کی تھی، بجنگ احمد. پھر اس میں ہاں امیر حمزہ اور الف لیلہ ہزار داستان، اور امیر حمزہ کی جو طلسم ہوش ربا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کتابیں جو ہیں آپ کے علم میں ہے کہ الف لیلہ اور طلسم ہوش ربا جو ہیں یہ کتابیں یہ دنیا کی عظیم ترین کتابیں، عظیم ترین داستانیں. تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا اٹک کر تو اس میں عمر و یار اور جن اور چڑیلیں اور ساری وارداتیں اور مجھے جو تھا اس نے جکڑ لیا. اور میں نے یعنی کہ میں نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، تو میں نے وہ آپ کے علم میں ہے کہ طلسم ہوش ربا میرے خیال میں 1200 صفحے کی کتاب، بہت بڑی. میں نے جب اس کو پڑھا تو اس نے میرے ایک بالکل اور ہی ایک فینٹیسی ورلڈ کھول دی کہ اچھا جن ہیں اور چڑیل ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور اس میں یہ لشکر ہے، وہ لشکر ہے، اور ایک سچائی کا لشکر ہے اور ایک برائی کا لشکر ہے، وہ افراسیاب ہے جو کہ جادوگر ہے. تو اس نے مجھے آئی بلیو میں جب 5ویں میں تھا تو جب میں نے یہ 20-25 کتابیں پڑھی تو فوراً بعد ہی مجھے لگا کہ میں تو لکھ سکتا ہوں، کیونکہ وہ جو پروسیس تھا میں نے 5ویں میں یعنی انہیں کتابوں کو پڑھتے ہوئے لکھنا شروع کر دیا. اور جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہی فینٹیسی ورلڈ اور پھر وہی کوشچنز کہ اچھا یہ دنیا کیا ہے، میں یہاں کیا ہوں، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اور اس میں میرا کیا کردار ہے، اور پھر وہی کہ جو پہاڑ ہیں ان کے پار کیا ہے، یہ ساری لمٹ ہے یا اس سے آگے جایا جا سکتا ہے. تو تب سے ایک سوچنے سمجھنے کی عادت پڑی. آپ نے جب پوچھا تو یہ شروع میں اسی عادت نے پھر مجھے اکسایا کہ جو پہاڑ ہیں نا، میرے ایک مرحوم چچا ہوا کرتے تھے تایا ہمارے، تو والد صاحب وہ ملتان میں رہا کرتے تھے. تو میں نے پھر باقاعدہ رونا دھونا بڑا اصرار وہ جاری کر دیا کہ مجھے ہر صورت میں آگے پڑھنا ہے اور میں پریفر کروں گا کہ میں ملتان بھیجیں مجھے. تو میں نے بڑی وہ بھوک ہڑتال کر دی. تو والد مرحوم کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے مجھے ملتان بھیج دیا. اور پہلی مرتبہ میں نے جا کر ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور وہاں سے پھر دیر واز نو ٹرننگ بیک. کیا بات سر. ہم کوسچن کی طرف آتے ہیں.
سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن اور خیالات کا درست استعمال کر کے بہت سی کامیابیاں کم وقت اور کم کوشش میں حاصل کر سکتے ہیں؟ جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے، برین یا اسے مائنڈ کہہ لیں، برین تھوڑا سا اس کا فزیکل اسٹرکچر ہے اور مائنڈ اس کا سمجھ لیجیے کہ ایک سائیکولوجیکل اسٹرکچر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالق نے، کیونکہ جب میں نے کہا آئی ایم پاسبل کتاب لکھی تو اس کے پیچھے یہی تھا، لائک میں ایز این انسان جانتا ہوں کہ میری کتنی محدودات. انسان اصل میں بہت محدود ہے، پلک جھپکتی وہ اس کی ساری طاقتیں، ساری توانائیاں، سب کچھ چھن سکتا ہے. وہ انسان جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دنیا چلا رہے ہیں یا اس کو بگاڑ رہے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ ایک اب نارمل تھنکنگ ہے. انسان کی بڑی محدودات ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب کائنات بنانے والے نے، خالق نے کہہ دیا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، میرے ڈپٹی ہو، میرے نائب ہو، تو وہاں سے پھر انسان بے پناہ بھی ہے. انسان محدود بھی ہے اور انسان بے پناہ بھی ہے. انسان بے پناہ ہے ان the image of اللہ، in the image of God. کیونکہ اللہ جو کتابوں میں ہے، مقدس کتابوں میں ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے امیج پہ تخلیق کیا. تو مجھے جب اس سارے پروسیس میں لگا یار کہ اچھا یہ اگر اس نے بنایا اور کہہ بھی دیا کہ تم میرے ڈپٹی ہو، میرے نائب ہو، تو پھر تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا. وہ جو آئی ایم پاسبل ہے وہ انفیکٹ اسی چیز کا ایک اظہار ہے کہ چونکہ مجھے اس نے تخلیق کیا ہے، جو کہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے. تو اس نے جب مجھے تخلیق کیا تو پھر میں بھی بے پناہ ہوں، کیونکہ مجھے اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سب سے بے پناہ ہے، لیکن میں تو اس کا نائب ہوں. تو یس، جب میں اس کا نائب ہوں تو پھر جو میرا دماغ ہے، میں نے یہ سیکھا اور جانچا کہ جو کچھ زندگی میں ہم سوچتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہی ہمارا مستقبل بن جاتا ہے. ہماری محدودات اور لمیٹیشنز جو ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں. اگر ہم تھنکنگ کو بے پناہ کر دیں اور پھر ایکشن لیں، صرف سوچ نہیں پھر ایکشن لیں، تو پھر ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ نے ڈریگن دیکھا ہوگا فلموں میں. ڈریگن ایک بہت بڑا ایک یعنی کہ ایک اینیمل ہے جس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں اور پرواز کرتا ہے، بہت جاندار. تو ہم ہیومن بینگز جو ہیں وہ ہر روز ایک ڈریگن پہ بیٹھے ہیں. جو ہمارا مائنڈ ہے، ہماری جو سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈریگن ہے. اور اس ڈریگن کے بس میں ہے کہ یا تو ہمیں اپنے شعلے سے بسم کر دے، یا پھر ہمیں پوری دنیا کی چاروں، وہ کیا کہتے ہیں، 14 آسمان جو ہیں ان کی سیر کرائے. تو دیٹس وائی آئی بلیو کہ your thinking is one of your biggest power. سر میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کا کالم پڑھا تھا، تو اس میں ایک جو کوشچن تھا وہ آج میں آپ سے کروں گا کہ ہاؤ میک اے ڈینٹ ان دی یونیورس. وہ آپ نے کہا تھا میک اے ڈینٹ ان دی یونیورس. ہاؤ میک اے ڈینٹ ان دی یونیورس، وہ کیسے سر؟ انسان کائنات میں جی اچھا، میکنگ اے ڈینٹ ان دا یونیورس جو ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، آپ نے سنا ہوگا. یہ اسٹیو جابس کا ایک بڑا یادگار جملہ تھا اور اس نے بڑی تقریر کی تھی، اور آج سے بہت پہلے، کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ جملہ میرے دماغ میں پیوست ہو گیا. میک اے ڈینٹ ان دا یونیورس جو ہے وہ انفیکٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جینے کا کوئی نہ کوئی نقش چھوڑ کر جائیں، کوئی نہ کوئی فٹ پرنٹ چھوڑ کر جائیں، کوئی لیگیسی چھوڑ کر جائیں. ہم سب کے بس میں ہے کہ ہم ایک تو روٹین میں، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ ہم اینیملز ہیں، ظاہر ہے کہ سوچنے سمجھنے والے ایکسٹراڈنری اینیملز ہیں، لیکن ہم اینیملز ہیں. تو ایک تو وہی ہے کہ ہم اسی طرح سے جیتے، بڑے ہوتے، بچے جنتے اور کھاتے پیتے رخصت ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ کچھ لیگیسی چھوڑ کر جائیں جو کہ خدمت ہو سکتی ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، کوئی لکھنا ہو سکتا ہے، کوئی نغمہ ہو سکتا ہے، کوئی تان ہو سکتی ہے، کچھ بھی. تو جو میکنگ اے ڈینٹ ہے وہ اصل میں ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو اس چیز سے نکلا ہے کہ ہم اپنا فٹ پرنٹ کیا چھوڑتے ہیں. اور میرے خیال میں جو میں نے سیکھا اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہ میں بہت بڑا دنیا میں جہاں پر بادشاہ گزرتے ہیں، طاقتور لوگ گزرتے ہیں، لیکن میں ان سے بھی زیادہ جو پرستار ہوں وہ سوچنے سمجھنے والوں کا پرستار ہوں. سقراط کا، ارسطو کا، ابن سینا کا، ابن رشد کا، وہ لوگ جنہوں نے سوچنا سمجھنا سکھایا، فرائڈ کا، اور لکھنے والوں کا.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو لکھنے والا ہے وہ اپنی جو فٹ پرنٹ جو چھوڑتا ہے وہ ایون کبھی کبھی بادشاہوں سے اور شہنشاہوں سے بھی زیادہ چھوڑتا ہے. تو میکنگ اے ڈینٹ مینس کہ آپ کے پاس جو بھی گیون دنیا ہے موجود اس میں آپ کوئی نہ کوئی فٹ پرنٹ چھوڑ جائیں, اس میں نقش پات چھوڑ جائیں, کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں, کوئی احساسہ چھوڑ جائیں, کچھ بھی خدمت کر دیں. اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے میکنگ اے ڈینٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے دیٹ یو وڈ بی اے پاورفل پرسن. یہ جو ہے نا کہ پاور لے کے دنیا میں کچھ کرنا, ایک بات مجھے بھی خیال تھا جب میں کالج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ اچھا یار یہ ٹھیک ہے آپ سی ایس ایس کر جائیں, آپ سیاستدان بن جائیں, پھر بڑی پاور آ جاتی ہے. لیکن میں نے بعد میں دیکھا کہ دنیا جن لوگوں نے تبدیل کی ہے وہ تو خدمت کرنے والوں نے تبدیل کی ہے, وہ تو صوفیوں نے تبدیل کیے ہیں, وہ تو سوچنے والوں نے تبدیل کیے, وہ پاورفل لوگوں نے کم تبدیل کیے, وہ بادشاہوں اور شہنشاہوں نے کم تبدیل کیے, خدمت کرنے والوں نے زیادہ تبدیل کیا ہے. تو میرے ایک دوست ہیں اس طرح سے, نثار احمد ان کا نام ہے, وہ بھی اس وقت میرے خیال میں ایڈیشنل کلیکٹر ہیں, انہوں نے سی ایس ایس بھی کیا. تو وہ ایک فار ایگزامپل انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے, وہ جاتے ہیں جار جنکار جمع ہوتا ہے فیملی سمیت, جاتے ہیں جھیلوں پہ جاتے ہیں, وہاں سے گند وند اٹھاتے ہیں, مختلف پاپولر جگہوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ صاف صفائی کرتے ہیں فیملی کے سمیت مل کر. تو اس طرح کے کام, اسی طرح کے کام, چھوٹے چھوٹے کام جو کہ اصل کام ہے, خدمت کرنے والے کام, دیٹ از واٹ آئی بلیو دیٹ دس از میکنگ اے ڈینٹ ان دا یونیورس. سر مغرب میں تو انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں پر بہت بات اور بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ انسانی صلاحیتوں اور ذہن اور جسمانی جو ہے مشقت اس پہ ڈسکس کی جائے؟ اچھا, یہ ایک اس کا میرا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. میں نے جب مغرب کو, کیونکہ مجھے آیا کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اٹس اے میٹر آف فیو ایئرس, اور میں تو یہاں سیکھنے کے لیے آیا, اور میں جب سیکھنے کے لیے آیا تو اس سے مراد یہ تھا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آئی وانٹیڈ ٹو لرن کہ زندگی بسر کرنے کے لیے موسٹ افیکٹو چیزیں, ٹولز کیا ہو سکتے ہیں, اور مجھے لگا کہ اچھا یہ ان لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور اس میں وہ نام ہے جم رون, پھر اسٹیون کووی, اور پھر برائن ٹریسی اور ٹونی رابنز اور یہ سارے. تو میں یہی سوچ کر آیا, ان لوگوں سے ملا, بہت بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کیے, بہت سے ملکوں میں گیا, درجنوں میں, اور وہاں سیکھا. مجھے جو چیز نظر آئی وہ ایک بڑی قیامت کی چیز تھی. میں بلکہ ٹونی بیوزان ہیں, دنیا کے بڑے بڑے دماغوں میں سے ایک, ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا پچھلے سال, وہ میرے دوست بنے. میں نے یہ چیز سیکھی کہ مغرب جو ہے بیچارہ, اس کے پاس تو اپنی سوچ سمجھ ہے ہی نہیں. مغرب جو کچھ بھی پیکج کر کے بیچ رہا ہے, جس چیز کو بھی ری ہیش کر رہا ہے, وہ سب کچھ تو مشرق کا ہے, جسے اوریجنل تھنکنگ کہتے ہیں. اوریجنل تھنکنگ تو مغرب میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور یہ ایک طرح سے دوبارہ سے روٹس جسے کہتے ہیں نا, آپ اپنی جڑوں کی طرف پہنچتے ہیں. تو میں نے یہ سیکھا اور یہ دیکھا کہ فار ایگزامپل میری والدہ جو ہیں وہ حضرت سلطان باہو کے خاندان سے ہیں, اور میں نے جب میاں محمد بخش کو پڑھا اور حضرت سلطان باہو کو پڑھا, خواجہ غلام فرید کو پڑھا, تو میں جب تمام تر جو ویسٹرن تھنکنگ ہے جب اس کے کمپیریزن میں رکھتا ہوں, تو وہ لوگ تو اس سے بہت آگے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. جب میں نے پڑھا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلیاں دیاں جانے ہو, تو میں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو ساری بات جو ہے یہ بہت آگے کی بات ہے, اور یہ بات تو ان میں سے آج تک بہت سے لوگ پہنچ ہی نہیں پائے. سو جو ایک جاننے کا سفر ہے, اس میں آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ جو سسٹم آف گورننس ہے اس میں تو کسی حد تک یہ رہا ہے کہ مغرب نے کچھ پرنسپلز ڈیفائن کر دیے, انسانی حقوق کے, انسانی ذات کی اہمیت کے اور انسانی حرمت کے, وہ انہوں نے کر دیے. لیکن مغرب جو چیز نہیں کر پایا وہ اوریجنلٹی آف تھاٹ اس میں نہیں ہے, لیکن مغرب نے اس کو پیکج بڑا اچھا کیا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ مغرب والے بڑے سیانے ہیں, انہوں نے ہماری چیز ہمیں ہی پیکج کر کے ایک زبردست سے ڈبے میں لپیٹ کے چمکیلے سے رنگ میں دے دیے, اور ہم کہتے ہم لے کے بھاگ پڑے. ہم نے کہا دیکھو یہ ایک کیسی شاندار چیز ہے, لیکن وہ چیز تمہارے اپنے اندر موجود ہے. لیکن ہم چونکہ
تھوڑا سا مغرب کے روب میں ہیں, ان سے مغروب ہیں, ہم غلام رہ چکے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مغرب میں آ کے میں نے یہ دیکھا کہ ہم بہت ان سے آگے ہیں, ہم بہت سی قیمتی چیزوں کی, قیمتی رازوں کے امین ہیں. لیکن یہ ایسی راز ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ کسی کا باپ, کسی کا بزرگ, وہ پوری زندگی جواہر ہیرے سونا اکٹھا کرتا رہے اور پھر اولاد کو بتایا باہر مر جائے, وہ صندوق کی دفن ہو, اور اولاد کو پتہ ہی نہ ہو کہ صندوق کہاں گیا. ٹھیک ہے, تو مشرق والے جو ہیں, ہمارے پاس وہ موجود ہے سب کچھ, لیکن اس کی چابی اور وہ صندوق کہاں ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ مغرب نے انفیکٹ ساما ڈھونڈ نکالا ہے, وہ ہمیں ہمارے چیز پیک کر کے ہمارے حوالے کر دیتے ہیں. اسمارٹ ورک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسمارٹ ورک, اچھا, یہ ایک لائک ہارڈ ورک پہ بات کی جاتی ہے, اسمارٹ ورک پہ بات کی جاتی ہے. میں نے ہارڈ ورک بھی کیا زندگی میں اور اسمارٹ ورک بھی کیا. میں نے پہلے ہارڈ ورک زیادہ کیا, بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں, ہر چیز کو کرنے کے آداب ہیں. ہر انڈسٹری میں کچھ ایسے فارمولے, کچھ ایسے چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو پریکٹس کر لیں تو آپ زیادہ جلدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسمارٹ ورک از نوئنگ ہو یو آر, نوئنگ یور لمیٹیشنز, نوئنگ یور اسٹرینتھس, نوئنگ یور ویکنیسز, اینڈ ایکچولی میکنگ شیور کہ آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں آپ ان پر کھیلیں اور ویکنیسز پہ کم کھیلیں. اور ونس یو نو کہ یہ آپ کی 4 اسٹرینتھس ہیں, اگر آپ تیز بھاگ سکتے ہیں, اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں, اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کی اسٹرینتھس ہیں, تو پھر انہیں اسٹرینتھس میں جب آپ کھیلنا شروع کر دیں تو وہ آپ کا اسمارٹ ورک ہے. اسمارٹ ورک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورک کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. سو آئی ایم اے بگ بلیور ان اسمارٹ ورک. لیکن اسمارٹ ورک بھی ایک ہارڈ ورک ہی ہے, وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں, وہ کام سے جان چھڑانا یا جان چرانا نہیں ہے, لیکن وہ زیادہ افیکٹو طریقے سے زیادہ آؤٹ کمز, زیادہ بہتر آؤٹ کمز حاصل کرنا ہے. سر شدید مایوسی کے عالم میں کیا کرتے ہیں, مایوسی سے چھٹکارا حاصل کس طرح کرتے ہیں آپ؟ اچھا, یہ رب کا کرم ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ کبھی بھی شدید مایوسی نہیں ہوئی. اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ کچھ کنسیپٹ کلیئر ہیں بڑے شروع سے ہی. جیسے میں نے آپ کو بتایا, جب پڑھنا شروع کیا یہی 15-20 سال کی عمر میں, قرآن بھی پڑھا تو پتہ چلا کہ جو مومن ہے وہ کبھی مایوس ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, مومن اس لیے مایوس نہیں ہو سکتا کہ وہ جب یہ جانتا ہے کہ اس سے رب نے بنایا اور God has plans for me. ٹھیک ہے, اللہ has plans for me. میں اگر پیدا ہوا ہوں تو مجھے خام خواہ اٹھا کے نہیں پھینک دی گیا ہے ساری کارزار ہستی میں. کوئی پلان ہے, کوئی چیز ہے جو میرے لیے ہے موجود. ہاں, وہ اپنی جگہ پہ, اپنے ٹائم پہ, اپنے وقت میں ظاہر ہوگی. تو اللہ کا کرم ہے کہ کبھی بھی شدید مایوسی نہیں ہوئی. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں نے کوئی بہت بڑی کوئی سکسیس اسٹوری اس حوالے سے نہیں ہوں, میں کوئی بہت ذہین شخص نہیں ہوں, کوئی بہت آئنسٹائن نہیں ہوں. I was always an average student. I'm still an average person. I was always an average, below average, backbencher. تو اس میں ناکامیاں ہوئی, بے شمار ناکامیاں ہوئی. میں لمبی سی لسٹ آپ کو اگلے 30 منٹ میں سنا سکتا ہوں کہ یہ سب ناکامیاں ہوئیں. تو ٹھیک ہے, وہ ناکامی نے کبھی مایوس نہیں کیا, کیونکہ ناکامی نے یہ چیز بتائی کہ اچھا ٹھیک ہے, God has certain plans and I am not aware of those plans. میں ان plans کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں, میں نہیں جانتا ہوں کیا پلان ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ایک بلو پرنٹ ہے, یہ فیڈ بیک ہے. یہ نہیں ہوا دیٹ مینس کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے. یہ کامیابی نہیں ہوئی, ناکامی ہوئی, دیٹ مینس دیر از سم تھنگ ایلس فار می. اور پھر اسی سم تھنگ ایلس کے لیے جو رستہ ہے اس کو اختیار کیا, اس میں ہارڈ ورک بھی کیا, اسمارٹ ورک بھی کیا, تو آؤٹ کمز ملتے رہے, ریزلٹس ملتے رہے. اور دیٹس واٹ آئی بلیو کہ آپ کے رب کا جو پلان ہے وہ بالکل موجود ہے اور وہ آپ کو بالکل ملتا ہے. دیٹ پلان میٹس یو آن یور وے اف یو کنٹینیو واکنگ, اف یو کنٹینیو اسٹرائیونگ. سب دنیا میں کیسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں؟
اوکے، یہ بڑا مزیدار کوشچن ہے، کیونکہ یہ رب کی بڑی مہربانی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے میں ایک بالکل ایوریج بلو ایوریج ایک انٹیلیجنس کا مالک ہوں، لیکن سم ہاؤ رب نے مجھے دنیا کے مؤثر ترین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایکسپوز کیا، ان کے ساتھ ملنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ کام کرنے کا، اسٹیج شیئر کرنے کا، ان سے یہ سارے مواقع دیے، جو کہ بہت ایکسٹراڈنری بات ہے۔ یہ میں خود یہ سب اس کے گرینڈ پلان کا کوئی حصہ ہے رب کے، میں نہیں سمجھ پایا کیسے، یعنی کہ میرے ان جو سرکل ہے اس میں ہیڈز آف اسٹیٹس موجود ہوں درجنوں، یا کیٹی پری جیسے دنیا کی جو سب سے انفلوئنشل سنگرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں وہ موجود ہوں، تو اس میں نوبیل پرائز ونر سے لے کے جس طرح میں نے ذکر کیا ٹونی بیوزان، وہ لوگ جو کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ رہے ہیں، وہ ان سے ملنے کا موقع ملا۔ یہ رب کی مہربانی ہے۔ اور جب بھی میں ان سے ملا تو آپ کا یہ سوال بڑا شاندار سوال ہے کہ میں نے سیکھا یہ کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو بندہ انفلوئنس کرتا ہے وہ ہے جو کہ خدمت کرنے والا ہے، سرونٹ لیڈر جسے کہیں، جو کہ وقف ہے خدمت کے لیے، انسانیت کے لیے، جس نے اپنے آپ کو، اپنے آدرش، اپنی توانائی، اپنی وزڈم، ہر چیز جو ہے وہ لٹا دی ہو، اس کو تقسیم کر دیا ہو، اور وہ اسی چیز کے لیے جی رہا ہو، زیادہ سے زیادہ خیر کو پھیلانے کے لیے۔ تو مجھے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے متاثر کیا۔ میں سیلیبریٹی سے ملا، ان لوگوں سے ملا جو کہ جن کے ہنڈریڈز آف ملینز فالوورز ہیں، اور جن کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت جو ہے وہ خبر بنتی ہے، لیکن مجھے متاثر کیا تو مجھے متاثر کیا ایدھی جیسے لوگوں نے، نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں نے متاثر کیا، تو ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگوں نے، کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس جو کچھ موجود ہے، امید ہے، خیر ہے، اس کو تقسیم کر سکیں۔ سر، جب آپ کا کامیابی کی طرف سفر جاری تھا تو کن لوگوں سے ہمت، رہنمائی اور موٹیویشن حاصل کرتے تھے؟ آپ کے سوالات بڑے مزیدار ہیں، اور آپ بڑے اچھے سوال آپ نے کیے ہیں، کیونکہ وہ کچھ تہیں کھولتے ہیں اس سارے سفر کی۔ تو میں جب کامیابی کا سفر، میں اس کو زندگی کا سفر کرتا ہوں، اور اس میں کامیابی ناکامی ہر چیز کا اپنی ویلیو ہے۔ میں کوئی کامیابی کا سفر کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش نہیں، میں سمجھتا ہوں جو بھی سفر ہے اس میں ناکامی کا اپنی ویلیو ہے، کامیابی کا اپنی ویلیو ہے۔ بعض اوقات ناکامی آپ کے لیے کامیابی سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، ناکامی آپ کے لیے زیادہ دروازے کھولتی ہے کامیابی سے زیادہ۔ خیر، اس سفر کے اندر میں نے جن لوگوں سے انسپریشن لی، ایکچولی دے آر انلمیٹڈ۔ میں نے اگر کتاب پڑھی، کتاب کے کسی جملے نے مجھے پکڑ لیا، میں نے اگر فیض کی شاعری پڑھی، فیض کی کچھ مصرے نے مجھے پکڑ لیا، میں نے اگر کوئی انٹرویو دیکھا پڑھا، انٹرویو کے رسپانس نے پکڑ لیا، میں نے کوئی مووی دیکھی تو اس مووی میں کسی ڈائلاگ نے مجھے پکڑ لیا۔ تو اس سارے سفر میں انفیکٹ یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی میں دیکھ رہا تھا، I kept on picking things، لوگوں سے، آس پاس کے لوگوں سے، کتابوں سے، فلموں سے، گانوں سے، یعنی کہ میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں ان 10 گانوں کی کہ اچھا جب کبھی when I felt down تو یہ میں گانے سنا کرتا تھا، آئی ایف دا ٹائگر سے لے کے، اور اسی طرح کے جو گانے ہیں ان سے ہوپ لینے کے لیے۔ سملرلی وین ڈیم، آپ نے ایک ہیرو تھا بڑا مشہور مارشل آرٹس کا، اس کی مجھے موویز بڑی پسند تھیں، ریمبو کی موویز پسند تھیں، کیونکہ اس میں وہ ہمیشہ ایک انڈر کرائسس ہیرو ہوا کرتا تھا، وہ اسٹرگلنگ ٹو سکسیڈ۔ تو مجھے ہر چیز نے انسپائر کیا، مجھے ہر کہانی نے انسپائر کیا، جس میں پتہ چلتا تھا کہ اچھا اس میں ہیرو جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، وہ ہوتے کھا رہا ہے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے بچ کر نکل آیا۔ تو آئی واز لوکنگ فار سم کائنڈ آف ٹولس کہ اچھا اگر آپ پریشانی میں ہوں تو اگر آپ یہ ٹولز یوز کریں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اگر آپ کسی کرائسس میں ہوں تو آپ یہ ٹیکنیکس یوز کریں تو یو کین لرن۔ زندگی میں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو تعلیم جو ہے، تعلیم ایک ڈگری ایک ویزے کے حد تک سکھا دیتی ہے، لیکن زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے، یا کامیابی سے بھی زیادہ زندگی کے سفر کو مینج کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا، یا ہمیں یونیورسٹی نہیں سکھاتی، یا ہمیں کالج نہیں سکھاتا، ڈگری نہیں سکھاتی۔
یہ ہم سیکھتے ہیں اپنے آس پاس رول ماڈل دیکھ کے, اپنے آس پاس زندگی کی رفتار کو دیکھ کے, وہ لوگ جو آئیکنز ہیں ان کو دیکھ کے اچھا یار یہ اگر اس نے کیا میں بھی کر لوں, اٹ کین ہیپن. تو وہ ساری چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح سے پکڑی مختلف جگہوں سے کہ اچھا if he can or she can then I can too, میں کیوں نہیں. اگر کوئی انسان یہ چیز کر سکتا ہے تو میں بھی تو انسان ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ان کا کردار رہا. لیکن یس میرے خیال میں آپ بھی اور دیکھنے والے باقی لوگ بھی, دنیا میں بے شمار ایسا موجود ہے جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں, اور آپ کے ارد گرد ہر وقت وہ ایک دائرہ ہے, ایک مدار ہے جس میں موجود ہیں. آپ اس میں وہ چیزیں پکڑ سکتے ہیں جو آپ کو امید دلا سکیں, آپ کو ہمت دلا سکیں. سر وہ کون سے خیالات اور خواب تھے جو یونیورسٹی اور کالج کے زمانے میں آپ سوچا کرتے تھے؟ یعنی ایک تو یہ خواب تھا آپ کا کہ مس ورلڈ کے ساتھ ناشتہ کرنا, اور اس کے علاوہ کچھ خواب کوئی؟ نہیں, مس ورلڈ کے ساتھ ناشتہ ہی ڈنر کرنا تھا. اچھا, یہ آپ نے بڑا شرارتی سوال پوچھا. اس وقت دیکھیں میں جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو تب یہ سچویشن تھی پنجاب یونیورسٹی میں انگلش کر رہا تھا, وہاں سے چھوڑ کر آیا تو مالی ریسورسز بہت محدود تھے. میں شروع سے ہی اپنے ٹیوشن پڑھا کے اپنے آپ کو فائنینس کیا کرتا تھا تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. ظاہر ہے ایک جسے فیملی سپورٹ کہتے ہیں, ایک ماڈسٹ بیک گراؤنڈ تھا, وہ موجود نہیں تھا. تو تب کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ خیالات نہیں ہوا کرتے تھے. یہی تھا یار اچھا کوئی اچھی نوکری مل جائے, کوئی بندوبست ہو جائے کہ آپ سکون سے سانس لے سکیں, پھر آپ وہ کچھ کر سکیں جو آپ اپنی زندگی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو تب سی ایس ایس کا سوچا تھا کہ اچھا یار سی ایس ایس ہو جائے تو سی ایس ایس سے یہ ہوگا کہ اچھا آپ کو ایک سرٹن لیول پروٹیکشن مل جائے گی, پھر آپ تھوڑا کھل کے کھیل سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی آئی کین امیجن کہ سی ایس ایس کرنے کے بعد ایک بہت سے دروازے کھلے. لیکن سی ایس ایس بھی مجھے 3-4 سال انتظار کرنا پڑا, کیونکہ سی ایس ایس آپ کے علم میں ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو 6 مہینے 12 مہینے چاہیے, اور اتنی لمبی چھٹی نہیں ملتی تھی. I used to teach to actually earn, to keep things going. تو اس وقت یہی سوالات تھے کہ ذہن میں آپ نے کہا کہ بہت بڑے بڑے خیالات نہیں تھے. یہی تھا کہ کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو پھر وہ جو ارشمیدس کا قول ہے کہ اگر تم مجھے کھڑا ہونے کی جگہ دے دو پھر میں دنیا کو اس لیور پہ اٹھا لوں گا. بالکل. تو یہ مجھے ہمیشہ سے ہانٹ کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ یار یہ ممکن ہے کہ اگر کھڑا ہونے کی جگہ مل جائے تو پھر آپ دنیا کو اس لیور میں اٹھا سکتے ہیں. تو یہی تھا کہ اچھا یار کہیں جگہ مل جائے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ اور کیا جا سکتا ہے. سر ڈپٹی کمشنر آپ بنے, ڈپٹی کمشنر ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے, اور ایک بادشاہیت چھوڑ کے آپ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف آئے, یہ کیوں آئے, اور یہ کیا کوئی پہلے کا پلان تھا یا کوئی پلان راستے میں بنا, کیا ہوا؟ اچھا, ڈپٹی کمشنر میں جو تھا میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں تھا. وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے جو ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال تھوڑی بہت بادشاہی اس سارے کام میں ہے موجود. سی ایس ایس کرنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ بہرحال مؤثر ترین لوگ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں, اور دیٹ از اے بگ تھنگ. پاکستان میں یہ ایک بڑی پیوٹ ہے پاور کے حوالے سے. اچھا, میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ شروع سے, جس طرح میں نے آپ سے کہا نا, جب میں نے 5ویں جماعت میں وہ کتابیں پڑھی تو میں پھر تبھی سے اس راستے کا مسافر بن گیا کہ اچھا یار یہ دنیا کیا ہے, اس میں کون ہوں, اپنے آپ کو کیسے سمجھنا ہے, کیسے کرنا ہے. بلکہ میں نے ایم اے انگلش کرتے کرتے آخری سال میں نے صرف اس لیے سائیکالوجی میں چھلانگ مار دی کیونکہ مجھے اس وقت سمجھ آتا تھا کہ اچھا یار انسان کو اگر سمجھ آ جائے کہ انسان کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے, کیا کرتا ہے, تو پھر آپ کے پاس وہ ماسٹر کی یا شاہ کلید جسے آپ کہتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اگر آپ ماسٹر کی آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر بہت سی زندگی کے دروازے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں. تو میں نے ایم ایس سی سائیکالوجی جو کلینکل سائیکالوجی تھی اس میں مہارت حاصل کی, صرف اس لیے کہ میں جان سکوں کہ میں کون ہوں, کیسے سوچتا ہوں. تو جو پرسنل ڈیولپمنٹ تھی یہ سب سفر تو ہمیشہ سے تھا, اور جو سی ایس ایس کیا وہ ایک جاب تھی, وہ ایک نوکری تھی, یا اس کے ساتھ یہ بھی تھا تھوڑا بہت جسے ہم کہیں گے پیشن بھی, یار کہ اچھا
پاکستان میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کو ٹھیک کیا جائے، آئی شوڈ پلے مائی رول. تھوڑا سا وہ ایک جسے میں کہوں گا ایک نیریٹو جو کہ رومانٹک قسم کا تھا، وہ بھی بیس تھا اس کی کہ ہم دنیا بدل سکتے ہیں. تو وہ بعد میں جب میں نے سول سروس جوائن کی تو مجھے پتا چلا کہ آپ جتنے مرضی بڑے سول سروینٹ ہوں، آپ اسی سسٹم کے نوکر ہوتے ہیں. آپ دنیا بدلتے نہیں ہیں، آپ بلکہ اسی سسٹم کو چلانے کے لیے اس کے نوکر رکھے جاتے ہیں، اس کے سروینٹ ہوتے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہاں اس میں بہت کچھ اچھا کیا جا سکتا ہے، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ اچھا نہیں کیا جا سکتا، لیکن لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اور پتہ چلا پھر مجھے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا بدلی، انہوں نے وہ ملازمت کر کے نہیں بدلی. they went down the path which was not traveled much. وہ اس رستے پہ چلے جس پہ چلنے والے لوگ کم تھے. تو پرسنل ڈیولپمنٹ کا سفر جو تھا وہ بہت پہلے سے تھا، اور بلکہ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں گا، اور میرے خیال میں بڑی یونیک بات ہوگی کہ جب میں سول سروس میں خود سول سروس اکیڈمی میں جب میں ٹریننگ لے رہا تھا، تو میں نے اسی دوران جو میرے اپنے بیچ میٹس تھے، میں 29th کامن سے ہوں، تو میں نے اپنے بیچ میٹس کو بھی ٹرین کیا. اور یہ بڑی غیر معمولی بات تھی، شاید یہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ہی ہوا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بیچ میٹس، آپ کے اپنے کلاس میٹس جو ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں، اور خاص طور پہ سی ایس ایس کرنے والے جو کہ پہلے ہی بہت پمپڈ اپ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، جینیسز سمجھتے ہیں. لیکن میرے جو کامن کے لوگ تھے they were very kind، بڑے اکاموڈیٹنگ تھے کہ جو کچھ بھی نان سینس میں نے ان کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو برداشت کیا. سو پرسنل ڈیولپمنٹ جو تھا وہ ایک ہمیشہ کا سفر تھا اور ہے. سی ایس ایس کرنا جو تھا اس میں ایک موڑ تھا، ایک بس تھی جو کہ سرٹن اسٹیشن تک لے کر آئی. تو جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے کہ میں اپنی زندگی کا خود معمار بن سکتا ہوں، وہ سفر تب بھی جاری تھا، وہ ابھی بھی جاری ہے. کیا بات سر، نتائج کامیابی کے لیے ضروری ہیں یا پھر کامیابی کی طرف جو گامزن سفر ہے وہی کامیابی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں اپنی ایک ناقص عقل اس حوالے سے کہ جو جرنی آپ کا جو سفر ہے وہی آپ کا حاصل ہے. کوئی پڑاؤ نہیں ہے زندگی میں، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ سفر ہے. سو آئی تھنک جرنی از مور امپورٹنٹ دین ایکچولی ڈیسٹینیشن، کیونکہ اسی جرنی میں جرنی جو ہے جو سفر ہے آپ کا وہ کھولتا ہے، آپ کی کھڑکیاں کھولتا ہے، آپ کے بند کواڑ کھولتا ہے جس میں مدتوں سے روشنی نہیں جاتی، اس کو کھولتا ہے. تو اس میں دس از ایکچولی مور امپورٹنٹ. باقی کامیابی سے مراد یہ ہے کہ نوکری کر لی، بینک میں $1 ملین آ گئے، اس طرح کا گھر بنا لیا، ایسی گاڑی لے لی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کیونکہ زندگی یہاں پہ رکتی نہیں ہے. آپ نے وہ بینک میں پیسے بھی ڈال لیے، وہ والی گاڑی بھی لے لی، وہ والی شادی بھی کر لی، وہ سب کچھ کر بھی لیا، تو پھر بھی یہ سفر چلتا رہے گا. سو دیز تھنگز آر پیٹی مائل اسٹونس. جو جرنی آپ کا وہ یہی ہے، بڑا سیدھا سادہ سا کہ وائی آر یو ہیئر ان دس ورلڈ، what are you doing on this earth and how are you actually adding any value، اور کس طرح سے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے اس سارے سفر میں کسی کو فرق پڑے. سر کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، سوچ زیادہ لازمی ہے یہ جسمانی مشقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکشن ہے وہ باپ ہے اس سارے مرحلے کا. ایکشن فار ایگزامپل ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے جی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس وجہ سے بات ہوتی ہے جی فلاں بندہ بڑا ٹیلنٹ ہے. دنیا جو ہے وہ ٹیلنٹڈ لوگوں کا ایک قبرستان ہے. میں نے دیکھا زندگی میں کہ وہی بات جس سے میں نے کہا کہ مجھ سے بے شمار لوگ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں ذہین تھے. شاید میں اگر کچھ زیادہ مائل اسٹون تک پہنچا ہوں تو اس کی ریزن یہ تھی کہ آئی کیپٹ آن واکنگ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ چلتے رہنا، مستقل مزاجی، پرسیویرنس، مسلسل جو قطرہ ہے اس کا ٹپکتے رہنا، وہ سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا کہ فلاں بڑا ذہین ہے، تو ذہانت، سوچ، یہ لمٹ، اس کی لمیٹیشنز ہیں. جو ایکشن ہے اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سوچنا، لائک ون شوڈ تھنک، ون شوڈ نو ویئر ون از گوئنگ، لیکن
20% of thought with 80% of action. That is something that gets you somewhere. نہیں تو پھر سوچی پہ آتے بندہ گیا وہ جو کہانی ہے نا پھر وہ ہوتا ہے کہ too much of actually thought process with no action doesn't get you anywhere. سر کوئی ایسی بات یا واقعہ جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو؟ خیر ایسی باتیں اور ایسے واقعات تو بے شمار ہیں، بہت سے حوالوں سے ہیں، اور ان سب کا اپنا ایک رول ہے اس ساری کہانی کے اندر. میں شاید کچھ ایک تو پک اپ نہ کر سکوں، لیکن فار ایگزامپل شروع میں جیسے بات کیا آپ سے کہ میں جہاں پیدا ہوا سونس کیسر میں، وہ بہت ہی مردم خیز جگہ ہے لیکن بہت لمیٹیشنز تھیں وہاں پہ. تو وہاں سے نکلنا اٹ سیلف یہ کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، اور میں اس وقت 13-14 سال کا بچہ تھا، اور جب میں وہاں سے گیا تو ڈیفینیٹلی I was going away from my mother in fact. اور جو کسی بھی بچے کے لیے سب سے بڑا ٹراما ہو سکتی ہے. میں ابھی بھی آئی امیجن کہ میں گاؤں کی جب پہلی مرتبہ بس جا رہی تھی، GTS بس ہوا کرتی تھی، اس میں سوار ہونے کے لیے میں جا رہا تھا تو میری آنکھوں سے مسلسل جو آنسو تھے وہ ٹپ ٹپ کرتے جا رہے تھے، اور I was going out to the unknown world first time, away from my family, away from my mother. ٹھیک ہے. سو بہت سے واقعات میں سے دیٹ از ون تھنگ کہ ایکچولی آئی تھاٹ کہ نہیں جو کچھ بھی ہے اس پہاڑ کے پار جو دنیا اس کو جا کے سمجھنا ہے. تو یہ کہ ہم شاید کسی کرائسس کسی ان نون میں چھلانگ مارنے کے لیے جب تک تیار رہیں، دیٹ بیکیم اے ٹرننگ پوائنٹ. کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر میں شاید اسی جگہ پہ رہتا تو زیادہ سے زیادہ میٹرک کر کے میں فوج میں سپاہی بھرتی ہو جاتا. آئی ڈونٹ سے کہ اگر میں ایسا کر لیتا وہ کوئی ناکامی ہوتی، وہ بھی اپنی جگہ ایک ڈسپلن ہے، اپنی جگہ ایک سرو کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن شاید میں جو ایکسپیرینسز کرنا چاہتا تھا زندگی میں شاید میں وہ نہ کر پاتا. تو یس دس ون تھنگ چینج می، اور ڈیفینیٹلی میری فیملی یا میرے والدین یا بہن بھائی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، والد صاحب جن کا یہ ڈیسیجن تھا، چچا مرحوم جنہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ آخر ملتان میں رہ سکتا ہے. یہ ان سب لوگوں کا احسان ہے کہ میرے لیے ایک اور دنیا کے دروازے کھلے، اور مجھے پھر ان دروازوں سے باہر نکل کر اس پوری دنیا کو کچھ اور آنکھوں سے، کچھ اور رنگ کے چشموں سے اس کو دیکھنے کا موقع ملا. سر آپ کی نظر میں آپ کی زندگی کی عظیم ترین کامیابی کون سی ہے؟ اچھا میں چونکہ جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ میں کوئی کامیابی یا سکسیس کے فلسفے کا بہت بڑا وہ نہیں ہوں پرستار، اور نہ ہی میں کامیابی کو تھوڑا سا اور پیمانوں سے مانتا ہوں. ابھی پچھلے کچھ سالوں سے ایک جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مجھے وہ لیڈرز پسند ہیں جو کہ سرو کرنے والے ہوں. میں بل گیٹ سے بھی ملا، جو ابھی ٹیسلا کا اور وہ خلا کے ایلان مسک جو ہے جو بانی ہے میں اس سے بھی ملا. یہ سب لوگ وہ ہیں جن کی کمپنیز کی قیمت $1 ٹریلین میں ہے، اور دنیا کے امیر ترین لوگوں سے، روتھشیلڈ فیملی کے لوگوں سے بھی ملا. تو سچی بات پوچھیں تو مجھے یہ ہے کہ کس کے بینک میں کتنے سارے ہنڈریڈز آف بلینز ہیں، جو دنیا کا کتنا امیر آدمی ہے، وہ مجھے متاثر نہیں کر پائی. تو مجھے جو چیز متاثر کی جس چیز نے وہ وہی تھے کہ خدمت آپ کیا کر سکتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے میں نے بھی اپنے آپ کو اسی چیز کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اپنے وقت کا اپنی سکلز کا وقت کا ایک بڑا حصہ میں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے. اس سلسلے میں اخوت کے ساتھ کام کرتا ہوں. جب اخوت کے ساتھ کام کرتا ہوں تو یس آپ اسے کامیابی کہیں یا وہ چیز کہیں جس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہونے کا، اس دنیا میں ہونے کا ایک فٹ پرنٹ چھوڑنے کا، سرو کرنے کا رستہ. تو اخوت کے ذریعے مجھے اللہ کے کرم سے اخوت نے $100 سے اپنے سفر کا آغاز کیا. آج کوئی اراؤنڈ $750 ملین تقسیم کر چکی ہے کوئی 4 لاکھ لوگوں میں، 40 لاکھ لوگوں میں، 4 ملین لوگوں میں. اور ان لوگوں کی جب کہانیاں سنتے ہیں، ان کو جب سرو کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو دیٹ گیوز ایکچولی دا فیلنگ کہ دس لائف از ناٹ ویسٹڈ. آئی تھنک اگر آپ اسے کامیابی سمجھنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ از دا ون. سملرلی جب ابھی 1 ملین میلز ایک پروگرام تھا، جب یہاں پر برطانیہ میں
لگا لاک ڈاؤن ہوا تو میرے بہت اچھے دوست ہیں سلمان رضا اور پھر بلال ثاقب، یہ سارے اپنے اپنی فیلڈ میں کامیاب لوگ ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم نے 1 ملین میلز کا کیا. اس میں ہم نے مور دین 100,000 جو تھے لوگ ان تک پہنچے، ان کو سرو کیا. ہوم لیس بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے. تو وہ ایک فیلنگ ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے، جو واقعی تھوڑا سا آپ نے کچھ کیا ہے. اور probably that is something that gives me the feeling of success. ہزاروں لوگوں کو، I think more than 2 million آڈینس کے سامنے میں دنیا کے 40-42 ملکوں میں بولا ہوں. تو ہزاروں لوگ جنہوں نے کچھ سیکھا، کتابیں لاکھوں لوگوں نے پڑھی، وہ کبھی سمجھتے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں انہوں نے یہ چیز سیکھی، اس سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی. That gives a feeling کہ ٹھیک ہے یار یہ کچھ سب کچھ کسی قابل ہے. So that is how I look at it. سر تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ میرے خیال میں 80-20 کا ریشو ہے. میرے خیال میں تربیت جو ہے وہ 80 ہے اور جو تعلیم ہے وہ 20 ہے. تو جسے آپ مینٹورنگ کہیں، جسے آپ تربیت کہیں، تعلیم ادروائز آپ کو بہت سارے جاننا، بہت سارے لفظ جاننا، بہت سارے علم جاننا وہ کافی نہیں ہوتا جب تک آپ جان نہ پائیں کہ آپ نے اس علم کے ساتھ کرنا کیا ہے، آپ اس سمجھ کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو میں مینٹورنگ کا ایک بہت بڑا پرستار ہوں، اس کا فین ہوں، اور میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جسے کچھ بھی دوسروں سے بہتر آتا ہے وہ اس پر دوسرے لوگوں کو مینٹور کرے اور ان کے ساتھ ٹائم گزارے، ان کا راستہ آسان کرے. اور میں تربیت کا بہت بڑا فین ہوں. تعلیم کے ساتھ تربیت کے فائن ہیں میں 80% تربیت اور 20% تعلیم کا، تربیت کا زیادہ بڑا فین. سر پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ کیریئر کوچنگ ہو رہی ہے، موٹیویشنل ہو رہی ہے، 10-12 لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جب میں پاکستان کا بھی اور پاکستان میں پرسنل ڈیولپمنٹ کا بھی مستقبل بہت تابناک دیکھتا ہوں. اینڈ ایکچولی آئی سی اٹ ریئلی آسم، بریتھ ٹیکنگ، اتنا شاندار دیکھتا ہوں. آپ نے جب کہا پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو بالکل یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ہم نے جب سفر سٹارٹ کیا تو تب کچھ بھی نہیں تھا. یعنی پوری اردو زبان میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ اس وقت کوئی 2-3 سے زیادہ نہیں تھیں. یہ میں بات کر رہا ہوں لیٹ 90s کی. تب کیسر عباس جو ہیں وہ بھی ماشاء اللہ پاکستان کے نامی گرامی اس وقت تربیت کاروں میں سے ہیں، مصنف ہیں. ہم نے مل کے 2-3 کتابیں اکٹھی لکھی، شاباش تم کر سکتے ہو، ٹک ٹک ڈالر. پھر انہوں نے یہ الگ سی بات میں خود بھی چھاپی. تو وہ پہلی کتابیں تھیں اردو زبان کے اندر. اس سے پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، اس سے پہلے بشیر جمعہ تھے، ان کی ٹائم مینجمنٹ پہ تھی کتاب. فائز سیال نے کچھ لکھی اور اردو میں نہ ہونے کے برابر تھی. اور پھر تب سے ایک چلن بنا پچھلے 20 سال میں. اب کافی ساری انڈسٹری پھیل چکی، اور جس طرح سے میں کئی جگہ پہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے جو بہت اچھے دوست شاہ جی، ہمارے جو قاسم علی شاہ ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار یہ ادا کیا کہ ہم تو یہ کام کر رہے تھے پچھلے 20-25 سال سے، لیکن وہ بڑا ریسٹرکٹڈ کام تھا. وہ زیادہ تر ان لوگوں پہ تھا جو کارپوریٹ دنیا میں تھے اور اس کے افورڈ کر سکتے تھے، اور اس میں انہیں فائدہ بھی ہوتا تھا. لیکن قاسم علی شاہ نے جو زبردست کام یہ کیا کہ وہ اس کو بالکل عوام تک لے کر ہے. اس کو وہ جو ہے وہ جس میں کہتا ہوں وہ معلّہ جو ہے، عرش معلّہ جو تھا وہاں سے اٹھا کے محلے کے اندر لے کر آئے، اور یہ ان کا بڑا شاندار کردار ہے. اس طرح سے بے شمار دوست ہیں جو کہ جن کا بڑا شاندار رول ہے اس میں. اور ابھی بھی ہم جہاں موجود ہیں آئی تھنک کہ ہم اس وقت جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے بالکل ابتدائی جسے ہم جاگنگ کر رہے ہیں، پہلے یہ 1000 قدم ہے، ابھی جس نے بہت آگے جانا ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ سیکھنے والا ہے جو اس میں تڑپ ہو اور اس کو فالو کر سکے. پاکستان میں بدقسمتی سے ایک اس کی لمیٹیشن ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر آپ کہیں گے پورے پاکستان میں 22 کروڑ لوگوں میں کتنے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی سمجھ کے لیے، زندگی کو سمجھنے کے لیے، اپنے اوپر کام کرنے کے لیے وہ 1 سال میں 1000 روپے خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت ان سب لوگوں کی تعداد جو ہے وہ
1% سے بھی کم ہے. اور وہ میں اس لیے آپ کو بتا سکتا ہوں بیسڈ اپان دا بکس وچ آر پبلشڈ. اگر 22 کروڑ کے ملک میں کتاب چھپتی ہے اور اس کی تعداد 1000 ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو 0.00 سم تھنگ میں جا کے بنتا ہے. ٹھیک. مغرب کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں, مغرب میں کوئی 80,000 کتاب ہر سال چھپتی ہے صرف پرسنل ڈیولپمنٹ سیلف ہیلپ کے اوپر. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اردو میں پچھلے 70 سال میں, پچھلے 100 سال میں ایسی پوری کتابیں جو ہیں وہ 50 سے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں بہت آگے جانا ہے. جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بینیفٹ اٹھانا ہے. آئی تھنک یہ جو ٹک ٹاک سے لے کے اور یہ جو واٹس ایپ سے لے کے یہ سب چیزوں نے جہاں پہ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ہماری زندگی میں آئی ہیں, وہاں یہ بھی ہے کہ سوچ سمجھ کی چیزیں بھی, سوچ سمجھ کے دروازے بھی کھلے ہیں. ٹیکنالوجی میں کتاب بھی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو فیوچر ہے وہ بہت تابناک ہے. ابھی تو ہم اس کی بالکل وی آر جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس آف اٹ. اب تو ہم آلریڈی 5% پہ کھڑے ہیں, ہمیں 95% پہ آگے پہنچنا ہے. سر میں نے ایک چیز دیکھی ہے قاسم علی شاہ صاحب کی, میں نے کلاس میں بھی اٹینڈ کی ہیں, وہاں پہ وہ بک وہ بڑا فروغ دے رہے ہیں. جہاں پہ ملتے ہیں, جن لوگوں سے ملتے ہیں, جو یہ کلاسز میں آتے ہیں, انہیں بکس دیتے ہیں, وہ نوازنے والے ہیں. وہ 1% وہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے یہ. تو سر جو لوگ اس وقت مکمل مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ لوگ کون ہیں, کون لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں؟ سر یہ جو کام کر رہے ہیں, کوئی میرے خیال میں پاکستان میں 10 20 25 لوگ ہیں, لیکن وہ مایوس ہیں کہ یار ان کو اس طرح کا رسپانس نہیں مل رہا. دیکھیے مایوسی جو ہے نا, ونس اگین ایک تو ویسے مومن مایوس نہیں ہو سکتا. میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ مایوس کون ہے. 1 2 یہ کہ اگر کوئی بندہ پرسنل ڈیولپمنٹ کو سمجھتا ہے یا اس کا یہ دعویٰ ہے اور پھر بھی وہ مایوس ہو جائے تو پھر تو اس کے بنیادی دعوے میں شک ہے. کیونکہ مایوسی جو ہے دیٹ مینس یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ لائف, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گرینڈ ڈیزائن آف لائف, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ دس انٹائر تھنگ ورکس. ٹھیک ہے. آپ مایوسی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ یہ ساری چیزیں نہ جانتے ہیں. تو ہاں, اگر کوئی آپ کی چیز کام نہیں کر رہی تو اپنے اوپر کام کیجیے. یو نیڈ ٹو ورک. فار ایگزامپل بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کیمرہ آن کر کے بس بولنا شروع کریں گے اور اچانک وہ مشہور ہو جائیں گے, اچانک لوگ ان کو فالو کرنے لگ جائیں گے. یہ اس کام میں ہڈیاں گلانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 6 ماہ کا سال کا پروجیکٹ نہیں ہے. مجھے 25 سال ہو گئے اس کے اندر اور میں اسٹوڈنٹ ہوں اس ساری کہانی کا. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا آسان کام ہے تو وہ پھر اس سے مایوس ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر ہے, یہ آپ کی جینز میں, آپ نے یہی جینا ہے, یہی مرنا ہے, تو پھر کس چیز کی مایوسی ہے؟ پھر تو آپ نے ٹولز سیکھنے ہیں نا, آپ نے ٹیکنالوجی سیکھنی ہے. آپ نے سیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سی چیز ایسی کہیں گے جس سے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایک ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ جس طرح ٹپکلی موٹیویشنل اسپیکنگ کے آس پاس. موٹیویشنل اسپیکنگ سچ پوچھیں تو ایک غلط کانسیپٹ ہے. یہ سیلف ہیلپ کا کنسیپٹ ہے. یہ کنسیپٹ ہے سیلف ہیلپ انڈسٹری کا, پرسنل ڈیولپمنٹ انڈسٹری کا. اس میں لوگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے. فار ایگزامپل کوئی بندہ لکھنے میں ایکسپرٹ ہے دنیا میں, کوئی بندہ بولنے میں ایکسپرٹ ہے دنیا میں, کوئی کامیڈی کا ایکسپرٹ ہے دنیا میں, کوئی اسٹریس دور کرنے کا ایکسپرٹ ہے دنیا میں. اور ایکسپرٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں, جنہوں نے اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی نیا زاویہ متعارف کرایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس چیز میں تو ایکسپرٹ بنے. ایکسپرٹ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کوئی آپ کی بات کیوں سنائے گا؟ آپ آج کی دنیا میں آپ کا جو مقابلہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا مقابلہ جو کم کارڈیشین سے لے کے وہ دنیا جہان کی جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ اثر نہیں ہے تو پھر لوگ اس کو دیکھیں گے, کم کارڈیشین کو دیکھیں گے یا کچھ اور کریں گے, آپ کی بات کیوں سنائیں گے؟ جو لوگ مایوس ہیں انہیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. ہر پرسنل ڈیولپمنٹ والے بندے کو ایک کتاب منیمم لکھنی چاہیے. میں تقریباً 7 کتابیں لکھ چکا ہوں اور 2-3 مزید اس پہ کام جاری ہے. کتاب سے بڑا آپ کا تحفہ نہیں ہو سکتا دنیا کو. ٹھیک ہے. جس سے آپ نے بات کی, شاہ صاحب جو دے رہے ہیں کتاب یہ آپ کے علم ہے نا. آپ نے لائک جب ہمارا مقدس کتاب اتری تو اقرا سے پڑھ, اپنے رب کے نام سے ساری اس کہانی کا, ساری اس روحانی واردات کا آغاز ہوا. تو کنجی تو ہی ہے, کنجی پڑھنے سے. ٹھیک ہے. اگر ہم پہلی وحی کی پہلی آیت کو بھی پکڑ لیں تو ہمارے سارے راستے کھل جائیں گے. سر
کامیاب ہونے کے بعد جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو کامیابی تک کا سفر کیسا لگتا ہے؟ پہلی بات وہی کہ کامیابی کا میری ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، خیر لیکن چلیں آپ کی جو بھی ڈیفینیشن ہے، میں تو صرف اس کو سفر کے حوالے سے دیکھتا ہوں، اور میں اس سفر پہ جب نظر ڈالتا ہوں تو سچ پوچھیں آپ نے اگر الف لیلا پڑھی ہے، الف لیلا میں ایک قصہ ہے جسے کہتے ہیں قصہ سوتے جاگتے کا، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ رات کو سوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو جب اپنے اوپر نظر دوڑاؤں تو سوائے اپنے رب کی مسلسل مہربانیوں کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ ایک بندہ جو کہ گایوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ پہاڑوں میں بھاگتا پھر رہا ہے، اس کو وہ جب چاہیں تو وہ اسے آکسفورڈ میں لے جائیں یا ہارورڈ میں لے جائیں یا لنڈن اسکول آف اکنامکس میں لے جائیں یا برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ میں لے جائیں اور کیسے کیسے لوگوں کے سامنے بٹھا دیں، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ پھر رب کریم نے بہترین خاندان دیا، بہترین پیار کرنے والے بچے دیے، بہترین رفیق حیات دی، بہترین بہنوں بھائیوں محبت کرنے والے دوستوں سے نوازا۔ تو یہ سب کچھ میرے لیے تو یہ سب کچھ ایک وہ قصہ ہے سوتے جاگتے کا۔ آئی کین ایکچولی ریکلیکٹ کہ یہ سارا جو جرنی ہے یہ کیسے ہو گیا اور کس طرح سے ہو گیا۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ گرینڈ ڈیزائنز ہیں ہمارے رب کے جو کہ آپ کے لیے رستے کھولتا ہے، اور شاید آپ اگر لگے رہیں مستقل مزاج رہیں تو پھر آپ کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو میں جب اس سفر کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی اس طرح کا قصہ یاد آتا ہے۔ سر اگر دوبارہ زندگی میں شعبہ منتخب کرنے کا موقع ملے تو کون سا شعبہ منتخب کریں گے؟ یہی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ 10 دفعہ بھی دوبارہ پیدا ہونے کا موقع ملے تو یہی کہ میں جو خدمت ہے اس میں جو نشہ ہے، یعنی کہ آپ کی وجہ سے کسی کا سفر جو ہے وہ سدھر جائے، کسی کے منزل آسان ہو جائے، کسی کا درد رفع ہو جائے، تو یہ کام تو بڑے نصیبوں والے ہیں۔ اور اگر اب آپ سے یہ کام لے لے تو پھر یہی چیز بار بار بھی کرنی پڑے تو یہی چیز کرنے کو ترجیح دوں گا۔ اور اس رب کی مہربانی ہے جس نے اسی سفر کا ایک حقیق طالب علم بنایا۔ سر بہت شکریہ۔ میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ دنیا بھر میں اپنے چاہنے والوں کو جو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اچھا، جو میرے جیسے بننا چاہتے ہیں، پہلے بات تو میں ان کو یہ نصیحت کروں گا کہ میرے جیسا نہ بنے، یہ کوئی اور بہتر بندہ منتخب کریں۔ جو لوگ کسی بھی حوالے سے انسپائرڈ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک لمبے اووروں کا میچ ہے، یہ ایک جو ہے نا طویل لمبے اووروں کا میچ ہے زندگی۔ اس میں ہر اوور میں ہر دفعہ جب آپ گیند پھینکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی وکٹ چلی جائے گی، کبھی چھکا لگ جائے گا، کبھی 1 رن بنے گا، کبھی اکا دکا، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یو ڈونٹ نیڈ ٹو لوز یور ہارٹ۔ اور وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایک فروٹ سالٹ کے آپ نے کچھ اتار چڑھاؤ، ابھی آپ ایکسائٹیڈ ہیں، پھر آپ ڈاؤن ہیں، پھر آپ لمبے پڑ گئے ہیں، اس میں آپ کو کنسسٹنٹ چلنا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں یار کہ اچھا یہ اب اگلے 20 سال میں، اگلے 10 سال میں کیا کرنا ہے۔ کم از کم جب پلان کریں تو 10 سال کا پلان کریں، سال کا پلان نہ کریں۔ سال کا پلان آپ کو کہیں لے کر نہیں جائے گا، آپ کو کہیں پگڈنڈیوں پہ جا کر وہاں جا کر چھوڑ دے گا، پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے آپ کہاں چلے گئے۔ تو اگر ایک چیز میں آپ کو ایک سوچ آپ کے حوالے کر سکوں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ 10 سال کا سوچیں، 20 سال کا سوچیں، اور پھر اس کے بعد کھپا دیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل اب اسے آباد کریں اپنی محنت کے پسینے سے، اس میں بالکل اپنے ہڈیاں گلا دیں، اس میں پسینہ ڈال دیں، خون ڈال دیں، اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو گیٹ ٹو سم تھنگ۔ سو جلدی حوصلہ مت پکڑیں، جلدی حوصلہ مت ہاریں، اسٹے کنسسٹنٹ، کیپ آن ڈوئنگ اٹ اینڈ یو وڈ گیٹ دیئر۔ آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ دیئر۔
سر بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ موجود تھے عارف انیس ملک صاحب جو میرے استاد ہیں, گرو ہیں. وہ برطانیہ میں اور پاکستان کے بااثر ترین شخصیات میں شامل ہیں. آج ہمارے ساتھ انہوں نے دل کی باتیں کی, مجھے بہت اچھا لگا. پروگرام اپنا مقام پیدا کر میں اجازت دیں, نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. پاکستان ہمیشہ کی طرح زندہ باد. پاکستان زندہ باد.